حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عابدوں میں سب سے افضل تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی وادی میں تشریف لے گئے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں خونخوار درندے رہتے ہیں۔ اس وادی میں حمامہ نامی ایک حبشی عبادت گزار بھی رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں رہنے لگے۔ دونوں بزرگ اسی خونخوار وادی میں رہتے لیکن ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے۔ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ وادی کے ایک سمت میں رہتے اور حمامہ عابد دوسری سمت میں رہتے۔ ان دونوں کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب فرض نمازوں سے فارغ ہو جاتے تو نوافل پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس طرح ان دونوں بزرگوں کو اس خونخوار وادی میں 40 دن اور 40 راتیں گزر گئیں۔ 40 دن کے بعد حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ حمامہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، سلام کیا اور پوچھا، اے اللہ عز و جل کے بندے، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا، تم میری چھوڑو، اپنی بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تجھے قسم دیتا ہوں، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میرا نام حمامہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو وہی حمامہ ہے جس کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے تو دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار تم ہی ہو۔ آخر تمہارے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ ملا؟ حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے کہا، میں تو بہت سست ہوں، ہاں میری یہ خواہش ہے، اگر فرض نمازوں کی وجہ سے مجھے قیام و سجود نہ کرنا پڑتا تو میں اپنی ساری زندگی رکوع ہی میں گزارتا اور اپنا چہرہ کبھی بھی اوپر نہ اٹھاتا یہاں تک کہ میری زندگی ختم ہو جاتی اور اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا، لیکن کیا کروں، فرائض کی وجہ سے مجھے قیام کرنا پڑتا ہے۔ اچھا آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا نام عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر آپ وہی عامر بن عبد قیس ہیں جن کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے تو پھر لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم ہی ہو۔ آپ بتائیں کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی عاجزی کرتے ہوئے فرمانے لگے، میں تو بہت سست ہوں، ہاں ایک بات ہے کہ میرے دل میں اللہ عز و جل کی ہیبت اور اللہ عز و جل کا خوف ہے۔ اب اس پاک پروردگار کے علاوہ مجھے کسی چیز سے خوف نہیں آتا، میں صرف اسی وحدہ لا شریک ذات سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک بہت سے درندوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک خونخوار درندے نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے آپ پر چھلانگ لگا دی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر سوار ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری پر کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور بالکل خوف زدہ نہ ہوئے، بس قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کرتے رہے جس کا ترجمہ ہے، وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا دن ہے۔ کچھ دیر بعد درندہ آپ کو نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جو درندہ آپ پر چڑھا ہے کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور سے ڈروں۔ پھر حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا کروں، مجھے اس پیٹ کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے کھانا وغیرہ کھانا پڑتا ہے اور پھر بول و براز کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو خدا عز و جل کی قسم میرا رب مجھے ہمیشہ رکوع و سجود کی حالت میں دیکھتا۔ حمامہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ دن رات میں 800 رکعت نوافل پڑھتے، پھر بھی اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہتے، میں تو بہت سست ہوں، میں تو بہت سست ہوں، کچھ بھی عبادت نہ کر سکا۔